رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم۔ سورۃ یاسین کی 40 آیات ہم نے پڑھنی تھیں، آگے کچھ آیات انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے اور ساتھ ہی ساتھ دیکھیں گے کہ آج جو ہمارے انفرادی اور اجتماعی حالات ہیں، بالخصوص جو امت مسلمہ کے حالات ہیں، اس میں ہمارے لیے کرنے کا کیا کام ہے ان آیات کی روشنی میں۔ وآیۃ لہم، اور ان کے لیے نشانی ہے۔ یہ سورۃ یاسین کا جو درمیانی رکوع ہے، اس میں 3 دفعہ اللہ تعالیٰ نے یہ انداز اختیار کیا۔ ہم تیسرے پوائنٹ پر پہنچ گئے ہیں کہ ایک نشانی ان کے لیے اس میں بھی ہے، ایک نشانی ان کے لیے اس میں بھی ہے، ایسے کر کے بات کی جا رہی تھی۔ نشانی کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نشانی کہتے ہیں جس کو دیکھ کے کچھ یاد آ جائے۔ تو اب جس چیز کا ذکر یہاں کیا جا رہا ہے اسے دیکھ کے کچھ یاد آنا چاہیے، ذرا دیکھتے ہیں کیا یاد آتا ہے ہمیں۔ وآیۃ لہم، اور ایک نشانی ہے ان کے لیے، انا حملنا ذریتہم، کہ ہم نے ان کی نسل کو سوار کرایا، فی الفلک المشحون، ایک بھری ہوئی کشتی میں۔ ایک کشتی ہو بھری ہوئی، اگر اس کو ہم امیجن کریں، اور بالخصوص جو یہاں الفاظ آ رہے ہیں کہ ان کی نسل کو، آپ کو پتہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی جو کشتی تھی اس میں ایک لحاظ سے پوری نسل انسانی جو ہے وہ سوار کرا دی گئی تھی، کیونکہ بعد میں نسل انسانی اسی سے چلی۔ تو وہ جو پورا واقعہ ہے وہ ان کے لیے ایک نشانی ہے۔ وہ کس طرح نشانی ہے؟ وہ اس طرح نشانی ہے کہ جب ایک رسول اس کی دعوت آتی ہے تو اس کے سامنے والے جو لوگ ہیں ان کے لیے وہ ایک وارننگ ہوتی ہے کہ اب اگر وہ تسلیم کرتے ہیں تو پھر تو خیر ہے، اور اگر تسلیم نہیں کرتے، مخالفت پر ڈٹے رہتے ہیں، تو پھر ان کے ساتھ کیا حشر ہوتا ہے، اس کی ایک کامل مثال ہے وہ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ماننے والوں کو کیسے بچا لیتا ہے وہ بھی اس کے اندر، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کتنا بڑا ایک کارنامہ ہے، وہ کتنی بڑی مثال ہے۔ یہ ساری چیز ہمارے ذہن میں آنی چاہیے، اور صرف حضرت نوح علیہ السلام کا نہیں بلکہ جتنے بھی انبیاء اور رسل ہیں، ساروں کے واقعات جو ہمیں سبق دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے ماننے والوں کو بچا لیتے ہیں، نبی رسول کی ماننے والوں کو بچا لیتے ہیں۔ ایک کشتی میں پوری نسل کو بھی سوار کرا سکتے ہیں، یہ اللہ کے کام۔ اور جو اللہ کے منکر ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے باغی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر انہیں تباہ و برباد کرنے پر بھی قادر ہے۔ تو یہ ان کے لیے نشانی ہے، ان کو چاہیے کہ اس پر غور و فکر کریں۔ وآیۃ لہم انا حملنا ذریتہم فی الفلک المشحون۔ اب اگلی جو آیت ہے وہ بڑی خاص ہے اور آپ کے میرے لیے آج دیکھنے کا مقام ہے۔ وخلقنا لہم من مثلہ، اور پیدا کی ہم نے ان کے لیے اس جیسی اور بھی بہت سی چیزیں، ما یرکبون، جن پر وہ سوار ہوتے ہیں۔ ہم سوار صرف کشتی پہ تو نہیں ہوتے۔ ابھی میں یہاں بائک پر آیا ہوں، آپ میں سے کوئی ہوگا جو گاڑی پر آئے گا، کوئی کس چیز پر، کوئی سائیکل پر آئے گا، یہ ساری چیزیں جس پر ہم سوار ہوتے ہیں، جس چیز پر ہم سوار ہوتے ہیں وہ سب بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ پرانے زمانے میں جب پہیہ نہیں ہوتا تھا تو جانور کے اوپر سوار ہوتے تھے۔ اتنے بڑے طاقتور جانور کو کس طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے مسخر کر دیا اور انسان کے کام میں لگا دیا ہے، ویسے ہی ایک نشانی ہے، ایک آیت ہے۔ لیکن اس سے آگے بڑھ کر آج اگر آپ دیکھیں جب پہیہ ایجاد ہو گیا یا جو بھی ہے، یہ جو فرکشن کا اصول اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، جس کی بنا پر ہمارا پہیہ گھومتا ہے، آج آپ امیجن کریں کہ کائنات میں جہاں جہاں پوری دنیا میں زمین پر جتنے بھی گاڑیاں چل رہی ہیں، موٹر سائیکلیں چل رہی ہیں، ٹائر جہاں جہاں چل رہے ہیں، اچانک سے صرف یہ فرکشن ختم کر دی جائے صرف، تو دنیا چل سکتی؟ دنیا کی کیا حالت ہو رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی پیدا کیا ہوا اصول ہے نا یہ۔ ارشمیدس نے جو اصول دریافت کیا کہ بھئی اتنے والیوم کی، اتنی سرفیس ایریا کی اگر کوئی کشتی ہو تو وہ اس طرح تیرتی ہے اور یہ ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے، وہ سارا اس نے تو دریافت کیا نا کہ ارشمیدس سے پہلے کشتیاں نہیں ہوتی تھی، وہ پانی میں تیرتی نہیں تھی، وہ تیرانے والا کون تھا، وہ بنانے والا کون تھا؟ تو یہ سارے اصول جو ہم دریافت کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ شاید ہم نے ان کو اچیو کر لیا ہے، یہ بنانے والی ذات کون سی ہے؟ وہ تو اللہ کی ذات ہے۔ تو اس سب میں اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزیں پیدا کی ہیں جس میں تم سوار ہوتے، وہ ساری چیزیں تمہارے لیے نشانی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم میں سے اگر کوئی کہے کہ میں نے تو کبھی کشتی پہ سفر ہی نہیں کیا تو میرے لیے کیسے نشانی ہے؟ نہیں، جس چیز پر بھی تم نے سواری کبھی تو کی ہے نا،
وہ ساری ہی اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے۔ آگے جو بات آپ کو مجھے سمجھائی جا رہی ہے وہ کیا ہے، وَإِن نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ، اور اگر ہم چاہیں تو انہیں غرق کر دیں، فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ، پھر ان کی کوئی فریاد سننے والا نہ ہو، وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ، اور نہ ہی وہ بچائے جا سکیں، چیخیں مارتے رہیں پکارتے رہیں کوئی انہیں بچا نہیں سکے گا۔ ذرا اندازہ کریں کہ ہم موٹر سائیکل پر سواری کر رہے ہیں، جاتے جاتے اچانک سے خدا نہ خواستہ کسی کا ٹائر پھٹ جائے، گر جائے، گاڑی کا ٹائر پھٹا، گاڑی الٹنے لگ گئی، کدھر کو نکل گئی، کون سی عدالت میں جا کے وہ کیس کر سکتا ہے بھائی؟ کہاں جا کے وہ شکایت کرے کہ یہ کیوں ہو گیا اچانک سے؟ کوئی ہے جگہ نہیں۔ الٹیمیٹلی کیا ہے کہ بس یہی ہے کہ یار تقدیر کا لکھا تھا، ایسے ہو گیا ویسے ہو گیا۔ اللہ کے کیے کو کوئی روک سکتا؟ یہ تو میں نے ایسی مثال دی، نہیں تو چلو کوئی اگر ٹکر ہو جائے کچھ ہو جائے تو اس کو تو ہم کہتے ہیں نا فلاں کا قصور، فلاں کا قصور، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، نہیں تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں تو سب کچھ ہے۔ لیکن یہاں جو خاص بات ہے وہ کیا ہے؟ آج ہم سارے یہاں بیٹھے ہیں، اگر خدا نہ خواستہ بارش شروع ہو جائے، رکے ہی نہ، تو کون سی دنیا میں طاقت ہے جو اسے روک سکے؟ الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ تیز آندھی چلنے لگ جائے، کون سی طاقت ہے جو اسے روک سکے؟ نہ رکے وہ، 7 دن 8 راتیں مسلسل چلتی رہے، اٹھا اٹھا کے پٹکتی رہے، جس طرح قوم عاد کو پٹکا۔ کون سی عدالت ہوگی جس کا دروازہ کھٹکائیں گے جو حکم کرے گی تو آندھی رک جائے گی؟ کون سی فوج ہوگی جو آئے گی تو آندھی رک جائے گی؟ کون سا ملک ہوگا جو ہمارے ساتھ آ کے کھڑا ہو جائے گا تو پھر آندھی رک جائے گی؟ الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ زلزلہ چند سیکنڈ کا آتا ہے تو جو حالت ہو جاتی ہے وہ آپ کو مجھے پتا ہے۔ زلزلہ آنا شروع ہو اور نہ رکے، اور ایک وقت آنا ہے نا کہ نہیں رکنا۔ کون سی ہستی ہے جو اسے روک سکتی ہے؟ الا اللہ، سوائے اللہ کا۔ ان نشاء نغرقہم، ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دیں، تباہ و برباد کر دیں، فلا صریخ لہم، تو ان کی کوئی چیخ سننے والا نہ ہو، ان کی کوئی فریاد سننے والا نہ ہو، ولا ہم ينقذون، اور نہ ہی جو بچائے جائیں، الا رحمتا منا، مگر یہ رحمت ہی ہے ہماری جو انہیں پار لگاتی ہے۔ بڑے خوبصورت ترجمہ کیا، یہ ہماری رحمت ہی ہے جو انہیں پار لگاتی ہے، وہ متاعن، اور زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیتی ہے۔ لیکن خاص بات کیا ہے جس کو ہم بھول جاتے ہیں؟ الہین، ایک وقت خاص تک، یہ ہمیشہ کے لیے مہلت نہیں ہے، یہ ایک وقت تک ہے۔ انفرادی طور پر بھی مہلت ختم ہو جاتی ہے جب حلق پہ جان آتی ہے اور غرغرہ موت کا طاری ہوتا ہے، تو کہانیاں ختم ہو جاتی ہیں ساری۔ اور اسی طرح ایک اجتماعی موت بھی آنی ہے، وہ قیامت تو ساری انسانیت اور پوری کائنات کے لیے آنی ہے نا، قوموں کی بھی قیامت آتی ہے، قوموں کی بھی مہلت ختم ہو جاتی ہے، قوموں پر موت طاری ہو جاتی ہے۔ سارے دیکھتے رہتے ہیں اچھے بلے تھے، سارا کچھ تھا، ان کے پاس پیسہ بھی تھا، دولت بھی تھی، فوج بھی تھی، طاقت بھی، سارا کچھ تھا، جو پتہ نہیں کیا ہو جا رہا۔ چنگا بھلا سی بندے کے بارے میں نہیں کہتے ہم، اس طرح قوموں کے بارے میں ہوتا ہے، ساروں کی مت ماری جاتی، دیکھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، کدھر جا رہی ساری قوم، اتنے عظیم الشان سلطنتیں، ملک سارے کدھر نکل گئے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو پھر جب وقت آ جاتا ہے تو پھر کوئی مہلت نہیں ہوتی۔ یہ الہین ایک خاص مدت تک کے لیے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا، اب یہ ساری باتیں کہہ کر کہا جا رہا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے اتقوا، کہ ڈرو، تقوی اختیار کرو، خوف کرو، ہوش میں آؤ، ہوش کے ناخن لو، کیا کر رہے تم؟ جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ دل میں اللہ کا ڈر پیدا کرو، اپنے عمل کو صحیح کرو، اتقوا ما بین ایدیکم وما خلفکم، اس سے جو تمہارے سامنے ہے اور جو تمہارے پیچھے ہے۔ تمہارے سامنے بھی بہت سی چیزیں ہیں جو تمہیں یہ سبق دیتی ہیں کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ سامنے کیا کیا چیزیں ہیں ذرا غور کریں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے کرشمے ہیں۔ صبح ہم سب نے ناشتہ کیا نا، انڈا کھایا، وہ چائے پی ہے، وہ چائے کس کے دودھ سے بنی ہے؟ وہ دودھ جس کا تھا اس کو کس نے پیدا کیا؟ وہ انڈا جس مرغی کا تھا اس کو کس نے پیدا کیا؟ پانی بھی میں نے پیا، آپ بھی پیئیں گے بھی۔ یہ ایک ایک چیز جو آپ کے میرے سامنے ہے، یہ آپ کو مجھے غور کرنے کا درس دیتی ہے۔ یہ اپنے ہاتھ تو ہم کبھی دیکھیں، اپنی آنکھیں تو دیکھیں، اپنے آپ کو تو دیکھیں، آفاق و انفس میں ہے نا نشانیاں، باہر بھی ہیں، تمہارے اندر بھی ہیں،
اور تو کرو کتنی نشانیاں تمہارے اندر. اور اس سب سے نتیجہ کیا نکلنا چاہیے کہ ایک رب ہے، ایک آقا ہے، ایک پروردگار ہے جو سارا نظام چلا رہا ہے، اور ایک دن اس کے سامنے پیشی ہونی ہے. یہ ساری نعمتیں اس نے ایسے ہی نہیں دے دیں، یہ امتحان کے لیے. یہاں نیکی اور برائی کی تمیز جو ہمارے اندر رکھی ہے، ضمیر رکھا ہے، وہ حادثاتی طور پہ نہیں آ گیا. یہ ضمیر جو ہمیں نیکی پر ابھارتا ہے، جو برائی پر کنڈیم کرتا ہے، یہ اس لیے کرتا ہے تاکہ اس کے مطابق جو عمل کرے اس کو اجر ملے گا، اور جو اس کے خلاف عمل کرے گا اس کو سزا ملے گی. اور بھی ہمارے سامنے ایک چیز ہے، اس پر ذرا غور کریں. ہمارے سامنے صرف یہ چیزیں نہیں ہیں، ایک اور ڈائمنشن ہے اس کی پوری. وہ یہاں ترجمے میں بڑی خوبصورت لکھی ہے. اور جب کہا جاتا ہے اس سے کہ ڈرو اس عذاب سے جو تمہارے سامنے ہے، اور اس عذاب سے جو تمہارے پیچھے. ہمارے سامنے عذاب بھی ہے، یہ اہم سوال ہے. عذاب سر پر آ کھڑا ہوتا ہے قوموں کے، لیکن وہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ سر سے گزر جائے. سامنے دیکھو ذرا تقدیر تمہیں کیا بتا رہی ہے، تصویر دیکھو ذرا دنیا کی، تمہیں نظر نہیں آ رہا تباہی تمہارے سر پہ آ کھڑی ہوئی ہے. ڈرو، ابھی وقت ہے، ڈر جاؤ، ابھی تقوی اختیار کر لو. ذرا اندازہ کریں یہ کیسی ایک ہلا دینے والی آیت ہے. آنکھیں کھولو، دیکھو صحیح دنیا میں ہو کیا رہا ہے، نظر نہیں آ رہا. اتقوا ما بین ایدیکم وما خلفکم، اور جو تمہارے پیچھے ہے، جو پچھلی قوموں کے اوپر جو کچھ ہوا اس سب سے سبق حاصل کرو، تقوی اختیار کرو. کیوں؟ لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. تقوی اختیار کرو گے تو رحم کیا جائے گا، تقوی اختیار نہیں کرو گے ویسے ہی رحم کیے پیلے کرتے رہو گے، تو اس طرح رحم کی پیلے نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ نے تو طریقہ بتا دیا. اللہ تعالیٰ کا رحم چاہتے ہو، رحمت چاہتے ہو تو تقوی اختیار کرنا پڑے گا. اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ساری آیات بھی بچھا دی ہیں، آگے بھی پیچھے بھی. وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ، لیکن ان کی حالت کیا ہے کہ کوئی بھی ان کے سامنے نشانی نہیں آتی. من آیات ربہم، ان کی رب کی نشانیوں میں سے، الا کانوا عنہا معرضین، مگر جو اس سے منہ ہی پھیر لیتے ہیں. نشانیاں ان کے سامنے ہیں، ان کو پتہ لگ جاتا ہے، لیکن یہ منہ پھیر لیتے ہیں. نشانیاں ختم نہیں ہوتی، نشانیاں تو ادھر کی ادھر ہی ہیں. سامنے روشنی ہو، انسان اپنی آنکھیں بند کر لے اور کہ اندھیرا ہے، وہ روشنی تو ادھر کی ادھر ہی ہے. تم نے آنکھیں بند کر لی نا، تم نے منہ پھیر لیا. ان کی حالت یہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل ہے فرمائے. اب جو آیت آ رہی ہے نا جی، آج کی خاص آیت ہے جس پر آپ نے اسپیشل غور کرنا ہے، اور اس کو کوشش کریں ساز زبانی یاد بھی کریں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، خرچ کرو، لگاؤ، کھپاؤ اس میں سے جو تم سب کو اللہ نے دیا. اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرو. جب ان سے یہ کہا جاتا ہے تو یہ آگے سے کیا کہتے ہیں؟ قال الذین کفروا للذین آمنوا، تو جن لوگوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں، انطعم من لو یشاء اللہ اطعمہ، کیا ہم ان کو کھلائیں جن کو اللہ چاہتا تو خود کھلا لیتا. ذرا انداز چیک کریں، ذرا کیا ہے، ہم ان کو کھلائیں جن کو اللہ چاہتا تو خود کھلا لیتا. اب ذرا آپ اندازہ کریں، انہوں نے اللہ تعالیٰ کا انکار کیا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کا انکار تو نہیں کیا. کہہ رہے ہیں اللہ ہے. انہوں نے اس چیز کا انکار کیا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا انکار کیا؟ نہیں، کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ بڑا قادر ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو خود کھلا سکتا ہوں. کیا بات ہے، اللہ تعالیٰ کھلا نہیں سکتا؟ کھلا تو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کھلا سکتا ہے، خود کھلا سکتا ہے. جس اللہ نے ان کو دیا وہ انہیں نہیں دے سکتا؟ دے سکتا ہے. لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ چاہے تو خود کر لیں، ہم کیوں کریں؟ دوسرے الفاظ میں یہ اللہ تعالیٰ کے خاص ڈائمنشن میں انکار کر رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دیا ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کا کوئی کرم نہیں ہے، کوئی اس کی نعمت نہیں ہے جو تمہارا حق بنتا تھا کہ اس نے ہمیں دیا، اور ان کو نہیں دیا تو ان کا حق نہیں بنتا تھا کہ انہیں نہیں دیا. دوسرے الفاظ میں یہ کہہ رہے ہیں وہ جو قارون نے کہا تھا کہ یہ سارا کچھ تو مجھے میرے علم کی بنا پر ملا ہے. یہ ہوتا ہے جب انسان انتہا درجے کی برائی میں پہنچ جاتا ہے. اب دیکھیں ایمان والوں کو آگے سے یہ کہہ رہے ہیں، کیا مطلب ہے بھلا؟ ایمان والے ان کو کہہ رہے ہیں کہ خرچ کرو. ایسے ہی ہے نا، پوری پکچر ایسے ہی بنے گی نا کہ ایمان والے ان سے کہہ رہے ہیں کہ رب دے دیتے چو دیو، رب نے دیا ہے تمہیں، تم دو. رزق پتہ کس کو کہتے ہیں؟ رزق صرف اس کاغذ کے ٹکڑے کو نہیں کہتے جس پہ بابا جی کی تصویر ہوتی ہے، صرف اس کو رزق نہیں کہتے. رزق اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہر شے، ہر نعمت اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے وہ رزق ہے. اور عربی کی تفصیل میں اگر دیکھیں تو رزق کا بڑا ہی خوبصورت مطلب ہے.
جب کسی کو بغیر اس کے حق کے دیتے ہی چلے جائیں تو اس کو رزق کہتے ہیں. دو باتیں اس میں. نمبر ایک، بغیر اس کے حق کے، اس کا حق نہیں تھا، ڈیزرو نہیں کرتا تھا وہ. نمبر دو، دیتے ہی چلے جائیں. جس وقت پروردگار ہوتا ہے جو پالتا چلا جاتا ہے، پالن ہار ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو آپ کو مجھے دیتا ہے وہ آپ کو میرا حق ہوتا ہے. نہ دے تو ہم کہیں جا کے کیس کر سکتے ہیں، لڑ سکتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ دیتا چلا جاتا ہے. ہمارے کرتوت جیسے ہوتے ہیں وہ آپ کو مجھے پتا ہے، اپنے گریبانوں میں ہم جانتے ہیں اگر، لیکن اللہ تعالیٰ روکتا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کافروں کا بھی روٹی پانی بند نہیں کرتا، دیتا چلا جاتا ہے. اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ اس میں سے خرچ کرو تو وہ آگے سے کیا کہتے ہیں؟ ہم ان کو کھلائیں جن کو اللہ چاہتا تو خود کھلا لیتا. یہ تقدیر کا بہانہ بنا کر بے عملی کا رویہ اختیار کرنا. اس کو اقبال نے کہا نا کہ پتہ نہیں کیا ہے، خدا فریبی کہ خود فریبی. عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ، تقدیر کا بہانہ بنا کے عمل سے فارغ ہوگا. جب یہ انسان ایک برائی کی مزید حد پر پہنچتا ہے تو پتہ اس طرح کے لوگ کہتے کیا تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مشرکین پتہ کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، ہمارے باپ دادا بھی شرک نہ کرتے. اب ٹیکنیکلی اگر دیکھیں، انورٹڈ کوماز میں اگر میں کہوں ٹیکنیکلی، تو بات تو ان کی ٹھیک نہیں. واقعی اللہ چاہتا تو سارے ہدایت پہ ہوتے، بات تو ٹھیک ہے. لیکن جس طرح وہ کہتے ہیں نا کلمۃ حق نرید بہ الباطل، بات تو صحیح ہے لیکن پیچھے انٹینشن بری ہے، انٹینشن باطل ہے. کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ اپنی بد عملیوں کو نعوذ باللہ اللہ طرف ڈال رہے ہیں. ایسی بات کا اللہ تعالیٰ پھر بڑا سیدھا سیدھا جواب دیتے ہیں. قرآن مجید میں کبھی آپ غور کیجیے گا، جب بھی اس طرح کی بات ہوگی نا، اللہ تعالیٰ آگے سے کہیں گے کہ اصل میں اب ان کو مار پڑنے والی ہوئی ہے، ان پر اب عذاب آنے والا ہوا، اور بات اور کوئی نہیں ہے. دلیل تو اب ان کے پاس ہو گئی ختم، اب جو دلیلی پر اتر آئے ہیں. لیکن یہ جو ڈائمینشن ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرنا، اب اس کو تھوڑا سا ہم وسیع کرتے ہیں اور آج کے حالات پر بھی لے کر آتے ہیں. آج ذرا دیکھیں، ہم میں سے کچھ امیر ہیں کچھ غریب ہیں. جب ہم خرچ کرتے ہیں تو کیا ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کر رہے ہیں؟ یا محسوس کرتے ہیں کہ اپنے کوئی احسان جتا رہے ہیں اپنا؟ اور پھر اللہ تعالیٰ نے صرف روپیہ پیسہ تو نہیں دیا، اللہ تعالیٰ نے کسی کو کھانے کی چیزیں دی ہوں گی، کسی کو کپڑے دیے ہوں گے، کسی کو دوائیاں دی ہوں گی. اس سے آگے چلے جائیں تو کسی قوم کو تیل دیا ہوگا، کسی قوم کو اسلحہ دیا ہوگا، کسی قوم کو فوج دی ہوگی کہ نہیں دی ہوگی. اور جن کو اس کی ضرورت ہوگی ان کو دینے کا مطالبہ ان سے ہوگا کہ نہیں ہوگا، ان کی مدد کرنے کا مطالبہ ہوگا کہ نہیں ہوگا. دوسرے الفاظ میں آپ یوں سمجھیے کہ کچھ مظلوم ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان مظلوموں کا ساتھ دو، ان کو ظلم سے نجات دلاؤ. تو آگے سے کہتے ہیں ہم ان کو ظلم سے نجات دلائیں جن کو اللہ چاہتا تو خود دلا دیتا. آج ایسے ہی ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ ساری امت مسلمہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے یہ انتظار نہیں کر رہی اسی بنی اسرائیل کی طرح جو کہہ رہی کہ آپ جائیں، آپ کا رب جائیں، جا کے لڑ لیں. یہ بات وہی والی ہے. غور کریں ذرا، جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ لڑائی کریں، 6 لاکھ کی آپ کے پاس آبادی ہے، آزاد کروا کے اللہ تعالیٰ نے فرعون سے لا کھڑا کیا. ادھر اب آزادی دے دی اللہ تعالیٰ نے، آبادی دے دی اللہ تعالیٰ نے، اب کچھ کر کے دکھائیں. تو وہ آگے سے بڑا معصومانہ سا ایک نا بہانہ بنا رہے ہیں. انورٹڈ کوماز میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں جب فرعون سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں چھڑایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا تھا فرعون سے لڑائی کرو؟ نہیں نا. اللہ تعالیٰ نے آپ سے کہا، آپ نے وہ عصا مارا، وہ سمندر 2 ٹکڑے ہو گیا، ہم بیچ میں سے نکل کے آ گئے. اب بھی آپ جائیں، آپ کا رب جائے، وہ جو شہر ہے نا جس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں داخل ہو، ظالموں کو وہاں سے ختم کرو اور وہاں کی جو مقدس سرزمین ہے اسے آزاد کرواؤ. یہ پتہ کون سی مقدس سرزمین تھی جسے آزاد کروانا تھا؟ جسے آج آپ نے اور میں نے کروانا ہے. یہ اسی مقدس سرزمین کا ذکر ہے قرآن مجید میں، ارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، جو اللہ تعالیٰ نے کبھی ان کے لیے لکھی تھی اور پھر ہمارے لیے لکھی تھی. جب اس کو آزاد کرانے کی بات آئی تو انہوں نے کیا کہا؟ موسیٰ علیہ السلام آپ جائیں، آپ کا رب جائیں، جا کر لڑ لیں. انا ہاہنا قاعدون، ہم تو ادھر کھڑے ہیں. کیوں؟ وہاں تو بڑی قوم جبارین، بڑی سخت قوم وہاں ہے، ہمارے سے نہیں جائے گا. آج پوری امت مسلمہ اسی انتظار میں نہیں بیٹھی.
کہ ابابیل آئیں وہ وہاں سے پتھر ماریں، کسی طرح وہ سارے ہی مر جائیں، ان کے وہ ٹینکوں میں سنیاں پڑ جائیں، ان کے بم ادھر ہی پھٹ جائیں. یہی دعائیں کر رہے ہیں نا. ہمیں نہ کچھ کرنا پڑے، بس اللہ تعالیٰ چاہے تو خود ہی کر لے. یہ ہے سب سے بڑی بدبختی جب قوموں پر آ جاتی ہے. جب ایسی بدبختی پر قوم آ جاتی ہے تو آپ بتائیں وہ جو بنی اسرائیل تھی جنہوں نے اپنے رسول سے یہ کہہ دیا تھا کہ آپ جائیں، آپ کا رب جائیں، جا کے لڑ لیں، کیا انہوں نے رب کا انکار کیا؟ نہیں. رب کو تو بڑا قادر مطلق مان رہے ہیں. رسول کا انکار کیا؟ نہیں. رسول کو بڑا مقدس مان رہے ہیں کہ آپ جائیں گے تو فٹافٹ کام ہو جائے گا. لیکن سزا پتہ انہیں کیا ملی؟ 40 سال بھٹکتے رہے اس راہ میں. اس پوری نسل کو کوئی مزید کوئی کام کرنے کی توفیق نہیں ہوئی. اگلی نسل پیدا ہوئی ہے، جوان ہوئی ہے، تو پھر اس نے کچھ کیا تو کیا. ان نسلوں میں ایک دفعہ موقع آتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس پوری نسل کو ڈسمس کر دیتا. یہ روز روز موقع نہیں آتا نسلوں کی زندگی میں، ایک آدھی دفعہ موقع آتا. اور وہ اگر یہ کہہ دیں کہ اگر اللہ چاہے تو خود ہی کر لے. آج ہم سارے اسی سچویشن میں بیٹھے. لیکن افسوس کی بات والا کیا ہے، اگر تو بات ہوتی نا صرف اتنی کہ ہم خود ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہتے اور کہتے کہ اللہ خود کر لے، پھر تو یہ ایک جرم ہوتا ہی ہوتا ہے جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں. اس وقت حالت بلا کیا ہے؟ اللہ کے دشمنوں کے ساتھ یہ آ رہی ہیں، ان کے اشاروں پہ کام ہے سارے، اور ساتھ بہانے مار رہے ہیں، ڈرامے بازیاں کر. کس سے؟ یہ خدا فریبی ہے کہ خود فریبی ہے؟ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. کس کو دھوکہ دے رہے ہیں ہم؟ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. 3-4 ہفتے ہو گئے، کتنے 10,000 سے اوپر لوگ شہید ہو گئے ادھر. لیکن ہمارا کوئی ہل جل نظر آئی آپ کو امت مسلمہ میں؟ کوئی انہوں نے محسوس کیا کہ نہیں وہ ہمارے بیٹے ہیں جو وہاں مر رہے ہیں، وہ ہماری مائیں اور بیٹیاں جو شہید ہو رہی؟ کوئی محسوس ہوا کوئی یہاں سے؟ یہ ہوتا ہے. بلکہ الٹا جو کچھ ادھر ہو رہا تھا وہ آپ کو پتا ہے، جس طرح کے فیسٹیول ہو رہے تھے اور جو کچھ ہو رہا تھا. جی ہماری حالت اگر آپ انڈیکیٹر چیک کریں، اپنی حمیت کا لیول چیک کریں کدھر گرا ہوا. احتجاج کرنے جا رہے تھے نا اسلام آباد میں، اور امریکہ کے ادھر ایمبیسی کی طرف جانے لگے تھے تو روکنے لگ گئے تھے. یہ ہے ہماری اصل حیثیت، اس کو غور کرنے کا مقام ہے. تب خیال آیا کہ بھی احتجاج کرنا تو ہمارا آئینی حق ہے. بھی پچھلے پورے 1.5 سال سے ہم کہہ نہیں رہے تھے کہ یہ آئینی حق ہے، اس کو ختم نہ کریں. آج جب ختم کریں گے کسی بھی بہانے سے کسی کے احتجاج کا حق، کل ساروں کی باری آئے گی. لیکن ہمارا معاملہ کیا ہے، جب دوسرے کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے تب ہم ایزی بیٹھے ہوتے ہیں، تب ہم کہتے ہیں انہوں نے ہونا چاہیے تھا. جب ہماری باری آتی ہے تب ہمیں فیل ہوتا ہے. اسی طرح ملکوں کی سطح پہ ہم بیٹھے ہیں، اسی طرح پارٹیوں کی سطح پہ بیٹھے، اسی طرح مسلکوں کی سطح پہ بیٹھے ہوئے. ملکوں کی سطح پہ بھی ایسے ان کے ساتھ ہو رہا ہے نا، جو ہمارے ساتھ ہوگا تو دیکھیں گے. الٹا کیا کہتے ہیں وہ کافر لوگ جو ایمان والوں کو کہ ہم ان کی مدد کریں، ان کو کھلائیں، کہ اللہ چاہتا تو خود کر لیتا. ان انتم الا فی ضلال مبین. الٹا ان ایمان والوں کو جو سمجھا رہے ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں تم تو نری کھلی گمراہی میں ہو. اب یہاں 2 باتیں سمجھ لیں. پہلی بات کیا کہ ایمان والے ان کو سمجھا رہے ہوتے ہیں، کیا آپ اور میں سمجھا رہے ہیں؟ غور کر لیں، کسی بھی ملک کی حکومت کے اوپر 2 پریشر ہوتے ہیں، ایک اندر کا ایک باہر کا. یہ بات میری صحیح طرح غور کر لیں. جو پریشر زیادہ ہو جاتا ہے وہ اپنا کام کرا لیتا، جو پریشر زیادہ ہو جاتا ہے نا وہ اپنا کام کرا لیتا. یہ اب اندر کے لوگوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ انہوں نے اپنا کتنا کو پریشر ڈالنا ہے پازیٹیو انداز میں. میں نے پچھلی دفعہ بھی بات کی، انارکی پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پازیٹیو پرامن منظم طریقے سے کتنا کو پریشر ڈال لیتے ہیں تاکہ وہ سمجھ جائیں کہ اندر کا پریشر زیادہ ہے، ادھر کی بات سننی ہے، باہر کے پریشر کی بات نہیں سننی. جب اندر کا پریشر نہ ہو تو پھر باہر کا پریشر تو چلتا ہی چلتا ہے. اور پاکستان اللہ تعالیٰ کا کوئی خاص ہی ملک ہے، اس پر باہر کا کوئی ڈٹ ہی پریشر ہے. تو اگر ہمیں کچھ کرنا پڑے گا تو پھر بہت ہی محنت کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس کے لیے قبول فرمائے. لیکن یہ ایسا ملک اللہ تعالیٰ نے بنایا کہ یہ سدھرا تو سارا کچھ سدھر سکتا ہے. یہ جس دن پٹری پہ آیا پوری امت مسلمہ کو سیدھا کر سکتا ہے. جب تک یہ نہیں ہوگا سارے ایک دوسرے کو دیکھتے رہیں گے. جس طرح امام نہ ہو تو سارے مقتدی کھڑے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے امام تو ہمیں بنا دیا نا، اب ہمارے اوپر ہے کہ ہم نے کدھر کو امامت کرنی. یہ اصل سوال آپ کے میرے سامنے آ کے جو آج کھڑا ہے، جو کوئی دور کی بات نہیں ہے، کوئی دیر کی بات نہیں ہے. تو یہ ہمارا کام ہے پازیٹیو انداز سے پریشر ڈال کے رکھنا
لیکن الٹا کیا ہو رہا ہے، ان انتم الا فی ضلال مبین، تم کھلی گمراہی میں ہو، تمہیں پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے۔ اپنے کھانے پینے پر توجہ دو، اپنی معیشت پر توجہ دو، صرف اپنے کام کاج سے تعلق رکھو۔ وہ دنیا کے دوسرے کونے میں کسی پر اگر جنگ لگ گئی تو تم نے اس کو ایک مسئلہ بنا لیا کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، امت مسلمہ ہو گئی، یہ ہو گئی۔ کدھر کی باتوں میں تم دونوں آرام سے زندہ رہنے دو۔ عجیب لوگ ہیں، ان کو امت مسلمہ یاد آ جاتی ہے جب بات کریں۔ یہ اندر ڈرائنگ روم ڈسکشن اس طرح کی ہوتی ہیں، ان کو چیز ہضم نہیں ہوتی کہ بھئی ایک امت مسلمہ ہوتی ہے، وہ ایک جسم واحد کی طرح ہوتی ہے، اس کے ایک جسم حصے کو درد ہو تو باقی کو بھی درد ہوتی ہے۔ کہتے نہیں، ہمیں تو نہیں ہوتی۔ ان انتم الا فی ضلال مبین، تم تو کھلی گمراہی میں۔ وَيَقُولُونَ، اور آگے سے جب انہیں قیامت کی باتیں کہی جائیں، اور آپ کو پتہ ہے جب یہ جنگیں چل رہی ہیں تو قیامت کی حدیث آج کل بہت شیئر بھی ہو رہی ہوں گی، بیانات میں بھی آ رہی ہوں گی کہ یہ قیامت قرب قیامت کی جنگیں ہیں، سب کچھ ہے۔ تو ایسے لوگوں کا رویہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور کب پورا ہوگا وہ وعدہ جو تسی واقعی سچے ہوتے؟ جو آتا ہے قیامت سے ڈرائی جاتا ہے، جو آتا ہے ایسا کرتا ہے، کب آنی ہے؟ بندہ اس حد تک باغی ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ جواب دے رہے ہیں مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً، یہ میرا انتظار کر رہے ہیں ایک چیخ کا۔ لمبی چوڑی بات نہیں، اللہ تعالیٰ کو فوجیں نہیں اتارنی پڑتے۔ اللہ تعالیٰ نے ادھر کوئی آرڈر کرنا ہے، پھر وہ آرڈر آگے پاس ہونا ہے، پھر وہ آگے پاس ہونا ہے، ایسے نہیں چلنا۔ ایک چیخ اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ ابھی ہم نے پچھلے رکوع میں دیکھا تھا نا، پچھلے دفعہ بھی ایک چیخ آئی تھی تو کیسے قوم جو ہے فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ، ادھر ہی وہ اوندے منہ پڑی رہ گئی۔ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً، یہ انتظار کر رہے ہیں صرف ایک چیخ کا، تأخذهم، جو ان کو آپ پکڑے گی، وَهُمْ يَخِصِّمُونَ، جبکہ یہ آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے، ویسے کر رہے ہوں گے۔ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ، بہت ہی دردناک جو سین ہے۔ بڑے سے بڑے مجرم کو بھی پھانسی کی سزا ہو جائے نا تو کیا ہوتا ہے؟ آخری ملاقات گھر آنے کو کرا دے، ہوتا ہے نا، کوئی آخری خواہش، کوئی بات۔ اللہ کا جب عذاب آتا ہے پھر آخری ملاقاتوں کے ٹائم نہیں ملتے، پھر وصیت کرنے کے موقع نہیں ہوتے۔ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً، پھر یہ وصیت کرنے کی بھی استطاعت نہیں رکھیں گے۔ وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ، نہ گھر والوں کے پاس ایک چکر لگا کے آنے کا ان کے پاس کوئی ٹائم ہوگا۔ نہ انفرادی طور پر ایسے ہوتا ہے، نہ اجتماعی طور پہ جب قوموں کے فیصلے اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے پھر قومیں اٹھا کے پٹکتی جاتی ہیں، ان کے پاس موقع نہیں بچتا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے آج سدھرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج موقع ہے، آج مہلت ہے، جب یہ ختم ہو گئی تو پھر نہیں رہے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔